حج یا عمرے سے روک لیے جانے کا بیان، یعنی جیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے اپنے رفقا سمیت عمرے کے لیے آئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لغتاً اس کو جو ہے اس نام سے، اس ٹاپک سے فقہ میں اور احادیث میں باقاعدہ باب جو ہے رکھے گئے ہیں، باب الاحصار و فوت الحج۔ احصار لغت کے اعتبار سے تو روک لیے جانے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح فقہ میں احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے سے روکا جانا، اس کو جو ہے احصار کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص پر ایسا واقعہ پیش آ جائے، یعنی جس شخص نے احرام باندھا اور پھر جس کام کے واسطے یعنی حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، اس کے ادا کرنے سے اب وہ جو ہے روک لیا گیا۔ اب وہ روکنا مختلف صورتیں ہیں، کسی زمانے میں کیا تھیں، مختلف سی تھیں، آج جو ہے کچھ اور ہیں۔ مثلا ہمارے جو ہے ٹائم میں آج یہ ہے کہ بندے نے احرام باندھ دیا ایئرپورٹ پہ، اور حتیٰ کہ وہ جو ہے جہاز پہ جو ہے سوار ہو گیا، بعض لوگ جو ہے نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیتے ہیں وہیں ایئرپورٹ پر نفل پڑھ کے، تو اب وہ تو محرم ہو گیا۔ اب جہاز میں بیٹھا ہی تھا، جہاز میں جو ہے کوئی خرابی آ گئی یا ملتوی ہو گئی، فلائٹ جو ہے کینسل ہو گئی، ایسی صورتیں پیش آئی ہیں حجاج کے ساتھ، معتمرین کے ساتھ۔ 2017 یا 18 میں کچھ فنی خرابی کی وجہ سے کچھ وہ ہوئے، جہاز فلائٹس جو ہیں کینسل ہوئی۔ اب لوگوں نے ایئرپورٹ پہ جو ہے احرام باندھا ہوا تھا، ایسے ہی انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے کی صورت میں لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، جہاز میں اترنے پڑے، پھر وہ چند دن جو ہے کینسل ہوئی، تو کوئی احرام میں تو رہ نہیں سکتا تھا، بس وہ تو ختم ہو گیا بند، ان کا روکنا جو ہے، اس کے بعد احرام کھولنا پڑا۔ اب ان پر جو ہے عمرہ قضا کرنا بھی واجب ہے اور دم دینا بھی لازم ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نکلے، تو وہ یہ کہ فحال کفار قریش کے کفار نے جو ہے روک لیا ان کو حدیبیہ کے مقام پہ، نہیں تو فرماتے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے ہم آئے، لیکن اس وقت جو ہدی ہم لے کے آئے تھے جانور وغیرہ وہ ذبح کیے اور سر منڈوایا۔ بعض نے جو ہے بعض رفقائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کتوائے اور کچھ نے جو ہے سر منڈوایا۔ لہذا فقہ کی کتاب میں ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ مخصر کے لیے سر منڈوانا یا بال کتروانا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حلق، سر منڈوانا یا تقصیر، بال کتروانا اسی صورت میں عبادت شمار کیے جاتے ہیں جبکہ عمرہ ادا کر لیا جائے، اور یہ حج کی ترتیب میں ہے، یہ عمرے کی ترتیب میں ہے۔ لہذا جب حج کے افعال ہی نہیں ادا ہوئے، ایسے ہی جو ہے عمرے کے افعال ادا ہی نہیں ہوئے، تو پھر کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے حلق یا قصر اس مقصد سے کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بس اب واپسی کا پختہ ارادہ ہو گیا ہے، اور عمرہ کی ادائیگی کی صورت میں نہیں فرمایا۔ حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک محصر کو اگرچہ سر منڈوانا یا بال کتروانا چاہیے، لیکن یہ فرمایا گیا اور وہ جو ہے احرام سے باہر ہو جائے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ بطور جزا اس پر کچھ واجب نہیں ہے، یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوانے سے پہلے ہدی کا جانور ذبح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ سر منڈوا لیں اور سر منڈوانے سے پہلے جو ہے یعنی ہدی کا جانور جو ہے ذبح کر لیں. بہر صورت یعنی یہ معاملہ جو ہے پیش آتا ہے. یاد رکھیں کہ حج اور عمرے میں کچھ دشواریاں جو ہیں امتحاناً پیش آتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت اللہ سے مانگتے ہیں لیکن وہ صبر پر ہے، اور بعد آزمائش خوف کے، بھوک کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ایسی ہی جو ہے جان کی کمی اور مال کی کمی کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مصائب سے جو ہے اپنی رحمت خاصہ میں رکھے. ہم عاجز ہیں اس سے. اللہ مددیں، نصرتیں انبیاء مرسلین صدیقین ولی عطا فرمائے، اور ان کے مالی جانی آزمائش و امتحانوں سے ہمیں اللہ اپنی رحمت خاصہ میں رکھے. آمین.